بقرہ عید یعنی عید الاضحیٰ قریب ہے۔ مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا تہوار عید الاضحیٰ ہے، اسی لیے اسے بڑی عید بھی کہا جاتا ہے۔ وہ چھوٹی عید کہلاتی ہے عید الفطر، اور یہ بڑی عید کہلاتی ہے۔ اسلامی اعتبار سے سب سے بڑا اور سب سے زیادہ قابل احترام تہوار عید الاضحیٰ ہے۔ قربانی کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانیاں پیش کی جاتی ہیں۔ ایک طرف تو مسلمان قربانی پیش کرتے ہیں، دوسری طرف مسلمانوں کی جو دنیا میں حالت ہے کہ قربانی پیش کرنا تو دور کی بات، مسلمان خود قربان کیے جا رہے ہیں۔ اس وقت مسلم امت کی جو حالت اور کیفیت ہے، تاریخ میں کبھی ایسی کیفیت نہیں رہی۔ جو پستی اور تنزلی اس وقت مسلمانوں کی ہے، پچھلی 1450 سال کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، اتنی پستی میں کبھی نہیں گئے مسلمان، کبھی اس قدر پستی میں نہیں گئے۔ ایک ایک کر کے مسلمان ممالک پر حملہ کیا جا رہا ہے اور انہیں نیست و نابود کیا جا رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت جب قریب ہوگی تو ایسا زمانہ آئے گا کہ میری امت پر لوگ اس طرح حملہ آور ہوتے ہیں اور لوگوں کو اس طرح حملہ کرنے کے لیے بلائیں گے جس طرح کھانے کی طرف بلایا جاتا ہے، جس طرح کھانے کے لیے لوگ بلاتے ہیں ایک دوسرے کو، آؤ آؤ اس پہ حملہ کر دو، آؤ اس ملک کو ختم کر دو، آؤ اب اس ملک کے رہنے والوں پر تشدد کرو۔ یہ کیفیت مسلمانوں کی ہو جائے گی، اور شاید وہ زمانہ یہی ہے۔ عراق کی حالت جو آپ کے سامنے ہوئی، چن چن کر مسلمانوں کی نسل کشی کی گئی، اور اب عراق میں لڑکے کم ہیں، مرد کم ہیں، عورتیں زیادہ ہیں۔ مردوں کو جان بوجھ کر اس لیے مارا گیا ہے تاکہ نسلیں آگے نہ بڑھ سکیں، اور عورتیں اس لیے چھوڑ دی گئیں تاکہ مسلمان عورتوں کے پیٹ سے یہودی اور نصرانی جنم لیں۔ یہ کیفیت اور یہ حالت ہے۔ آپ کو چھوٹے چھوٹے بچے نظر آئیں گے، بچیاں نظر آئیں گی روڈوں پر گھومتی ہوئی، یہ تو میں نے خود مشاہدہ کیا ہے، خود دیکھا ہے بغداد معلیٰ کے اندر۔ وہ چھوٹی چھوٹی سی بچیاں، آپ ان سے اگر پوچھیں کہ تمہارے والد کہاں ہیں، این ابو کا این اخو کا، تو وہ سیدھا سیدھا آپ کو جواب دیں گے، باپ کو بھی مار دیا ہے، بھائیوں کو بھی مار دیا ہے۔ یہ کیفیت ہے، یہ حالت ہے۔ بیٹیاں رہ گئی ہیں، بچیاں رہ گئی ہیں مسلمان۔ اور فلسطین تو سب کے سامنے ہے۔ اور پچھلے دنوں رفح کے اندر جو ہوا، رفح فلسطین غزہ کا علاقہ ہے، رفح میں جو کچھ ہوا، شاید ہمارے لوگ اب اتنے بھولے بھالے ہو چکے ہیں کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلتا مسلم امت کو کاٹا کس طرح جا رہا ہے۔ دنیا میں اس وقت ایک ٹرینڈ چل رہا ہے، آل آئیز آن رفح کے نام سے، کہ ساری آنکھیں رفح کے اوپر لگا دو، ساری نگاہیں رفح کے اوپر رکھو۔ مسجد اقصیٰ سے جو ہماری محبت ہے نا، جو دلی لگاؤ ہے مسجد اقصیٰ سے، وہ صرف اس لیے نہیں کہ وہ محض ایک مسجد ہے، اس کے ساتھ دلی لگاؤ کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ روئے زمین پر بننے والی دوسری مسجد ہے۔ مسجد حرام کے بعد روئے زمین پر جو مسجد بنی ہے وہ مسجد اقصیٰ بنی ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا، آدم علیہ السلام نے مسجد حرام بنائی، اور مسجد حرام بنانے کے 40 سال کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے آدم علیہ السلام نے ہی مسجد اقصیٰ کو تعمیر کیا تھا۔ آدم علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کو سب سے پہلے، اور یہ جو مسجد کا حصہ ہے، مسجد کا ایریا ہے،
اس کا تعین کیسے ہوا؟ یہ کیسے پتہ چلا کہ یہ مسجد اقصی یہاں بنے گی، مسجد حرام یہاں بنے گی؟ جبریل امین آئے اور پہلے مسجد حرام کی نشاندہی کی کہ آدم اس جگہ پر مسجد حرام بنا دو، اور پھر مسجد اقصی کی بعد میں نشاندہی کی کہ اس جگہ پر مسجد اقصی بنا دو۔ تو یہ جبریل امین کی نشاندہی کرنے کے بعد آدم علیہ السلام نے اس مسجد کو تعمیر فرمایا ہے۔ یہ کوئی ایسا نہیں کہ یہ ابھی کچھ سال پہلے یا 1-2 ہزار سال پہلے مسجد بن گئی، یا یہودیوں نے بنا دی یا عیسائیوں نے بنا دیا، ہیکل سلیمانی بن گیا، ایسا نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام کی تعمیر کردہ مسجد ہے۔ پھر یہ سلسلہ چلتا رہا، طوفان نوح آیا، نوح علیہ السلام کا طوفان آیا اور پوری زیر زمین پر پانی آ گیا، سارے مکانات، ساری عمارات منہدم ہو گئیں، مسجد اقصی بھی شہید ہو گئی۔ پھر اس کے بعد کنعان کے لوگوں نے دوبارہ اس مسجد کی تعمیر کی، اور انہوں نے ہی اس علاقے کا نام فلسطین رکھا۔ یہ کنعان کے لوگ وہی ہیں جہاں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اور یوسف علیہ السلام خود تھے، اسی علاقے کے لوگوں نے، اور بڑی عالی شان تعمیر کی، اور اس پورے علاقے کا نام فلسطین ان لوگوں نے رکھا۔ یہ فلسطین نام آج کا اور کل کا نام نہیں ہے، یوسف علیہ السلام کے زمانے سے پہلے کا نام رکھا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد اس کی تعمیرات کے بہت سارے فیزز ہیں، بہت سارے مراحل سے گزر کر اس کی تعمیر ہوتی رہی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی حکومت عطا فرمائی تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اس مسجد کی تعمیر فرمائی۔ آپ تعمیر فرما رہے تھے کہ دوران تعمیرات آپ کا وصال ہو گیا۔ پھر آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام، جن کی حکومت صرف زمین پر نہیں تھی، انسانوں پر نہیں تھی، جنات پر بھی آپ حکومت کیا کرتے تھے، ہواؤں پر بھی آپ کی حکومت تھی، اور جیسی سلطنت اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو دی تھی ایسی سلطنت کسی کو نہیں دی تھی۔ داؤد علیہ السلام کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس مسجد کی تعمیرات کروائیں، اور انسانوں سے نہیں جنات نے اس مسجد کو تعمیر کیا۔ اور وہ بڑا معروف واقعہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام ایک عصا کے سہارے کھڑے ہو گئے، اور آپ نے حکم فرمایا کہ مسجد اقصی کی تعمیر کی جائے۔ تعمیرات ہوتی رہیں، آپ عصا کے سہارے کھڑے تھے، اور کھڑے کھڑے آپ کا وصال ہو گیا۔ جنات تعمیر کرتے رہے، وہ دیکھتے تھے کہ سلیمان علیہ السلام کھڑے ہیں عصا لے کر، لیکن آپ کا وصال ہو چکا تھا، اور وہ آپ کے ڈر سے تعمیرات کیا کرتے تھے، آپ کے حکم پر تعمیرات کر رہے تھے۔ جب پورا سال گزر گیا تو پورا 1 سال گزرنے کے بعد جس عصا کے سہارے آپ کھڑے تھے اس عصا کو دیمک نے کھانا شروع کیا۔ جب وہ عصا کچھ کم ہوا تو سلیمان علیہ السلام کا جسم مبارک زمین پر آ گیا۔ تب پتہ پڑا جنات کو کہ سلیمان علیہ السلام کا وصال ہو چکا ہے۔ پھر جنات کہنے لگے کہ کاش ہمیں پہلے ہی معلوم ہوتا تو ہم ان تعمیرات کو کب کا چھوڑ کے جا چکے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے اس مسجد کی تعمیر مکمل فرمائی۔ پھر یہی وہ مسجد ہے جس میں حضرت زکریا علیہ السلام رہا کرتے تھے، یہی وہ مسجد ہے جس کے اندر حضرت مریم کی محراب تھی، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا ہے۔ یہی وہ مسجد ہے جس مسجد کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اس مسجد کے اندر ہوئی۔ یہی وہ مسجد ہے جس کو قرآن نے فرمایا الذی بارکنا حولہ، یہ وہ مسجد ہے جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ بلکہ بعض مفسرین نے تو یہاں تک فرمایا کہ مسجد اقصی کے صحن کے اندر 70 انبیاء کرام کے مزارات ہیں، اس قدر بابرکت مسجد ہے، اس قدر۔ اور پھر مسجد اقصی وہ مسجد ہے جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین کو بوسہ بھی دیا ہے۔ مساجد ہیں، علاقے ہیں، جگہیں ہیں جہاں انبیاء کرام تشریف لے گئے، لیکن مسجد اقصی وہ مسجد ہے جہاں پر کل انبیاء تشریف لا چکے ہیں۔ اور شب معراج کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام کی امامت کی، اور امامت مسجد اقصی میں ہوئی، یعنی تمام انبیاء کرام کے قدمین کے اس مسجد نے بوسے لیے ہیں۔ اس قدر بابرکت اور شان والی مسجد ہے مسجد اقصی۔ ایسے ہی اور ہم نے تو مسلم امت میں 57 اسلامی ممالک ہیں، لیکن جو کچھ ہو رہا ہے مسجد اقصی کے اندر گھس کے مسجد اقصی کو شہید کیا جاتا ہے،
وہ اسرائیلی فوجی کبھی محراب پر حملہ کرتے ہیں، کبھی مسجد کے در و دیوار پہ حملہ کرتے ہیں، کھڑکیاں توڑ دیتے ہیں، مقدسات جو لکھے ہوئے ہیں دیواروں پر، در و دیوار پر، اس کی توہین کرتے ہیں، مسلمانوں کا خون بہایا جاتا ہے، مسلمان سجدوں کی حالت میں ہوتے ہیں تو ان پر فائرنگ کر دی جاتی ہے۔ یہ معاملات ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضور نے فرمایا کہ جب معراج ہوئی تو معراج کے اگلے دن کفار نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ مسجد اقصیٰ گئے تھے نا، ذرا یہ بتائیے اس کی کھڑکیاں کتنی ہیں، اس کے دروازے کتنے ہیں؟ کفار نے مسجد اقصیٰ دیکھی ہوئی تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ نے مجھے سیر کرائی ہے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، اور پھر اس کے بعد ملأ اعلیٰ تک اللہ تعالیٰ نے مجھے عالم کی سیر کرائی۔ تو کفار پوچھنے لگے اگر آپ نے مسجد اقصیٰ دیکھی ہے تو ذرا یہ بتائیے اس کے محراب کتنی ہیں، مسجد کے اندر مینار کتنے ہیں، کھڑکیاں کتنی ہیں، دروازے کتنے ہیں، مختلف سوالات کرنے لگے کفار۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ کو اٹھا کر میرے سامنے کر دیا، مسجد اقصیٰ کو اٹھا کر میرے سامنے کر دیا۔ کفار سوال پوچھتے جاتے تھے، میں دیکھ دیکھ کر جوابات دیتا چلا جاتا تھا۔ بلکہ یہاں پر میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ کی زیارت کے لیے گئے تھے، اور ایک مرتبہ مسجد اقصیٰ حضور کی زیارت کرنے آئی تھی، مسجد اقصیٰ حضور کی زیارت کرنے آئی تھی۔ حضور نے فرمایا اللہ نے مسجد اقصیٰ کو میرے سامنے کر دیا تھا۔ اس وقت جو دنیا میں ٹرینڈ چل رہا ہے آل آئیز آن رفح کے نام سے، کہ پوری دنیا کی نگاہیں رفح پر ہونی چاہیے، نظریں رفح پہ رکھو، یا اس طرح کے بھی ٹرینڈز چل رہے ہیں کہ ملینز آئیز اور آن رفح، کہ لاکھوں نگاہیں صرف رفح پر ہونی چاہیے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم تو بہت بھولے بھالے لوگ ہیں، ہمیں تو کچھ معلوم نہیں ہوتا۔ دیکھیے جو غزہ کی پٹی ہے نا فلسطین کے اندر، اس کے ایک طرف تو پانی ہے، ایک طرف پانی ہے، دو طرف اسرائیل ہے، مقبوض جس پر قبضہ کر لیا گیا مقبوضہ اسرائیل ہے، مقبوضہ فلسطین جس کو کہا جا سکتا ہے، مقبوضہ فلسطین ہے جو اسرائیل کہلاتا ہے، اور اس کے ایک طرف رفح کا علاقہ ہے۔ یہ وہ علاقہ ہے، رفح وہ علاقہ ہے جس کی سرحد مصر سے ملتی ہے۔ مصر اور غزہ کو ملانے والی جو سرحد ہے اس کا نام رفح ہے، اور غزہ میں جتنی امداد اس وقت پہنچ رہی ہے پوری دنیا سے وہ اس رفح کے راستے سے پہنچتی ہے۔ اس کو اور آسان لفظوں میں یوں سمجھیے کہ اگر آپ کا گھر ہو، اس کے 4 دروازے ہوں، اور ایک دروازہ کھولیں تو سامنے پانی پانی ہو، تو وہ دروازہ کسی کام کا نہیں ہے، نہ وہاں سے کچھ باہر جا سکتا ہے نہ اندر آ سکتا ہے۔ اور 2 دروازے اس کے ایسے ہوں کہ جب دروازے کھولے جائیں تو سامنے دشمن کھڑے ہوں بندوق کے لیے کہ دروازہ کھولے اور ہم مار دیں گے، تو بس ایک ہی دروازہ رہ جاتا ہے جہاں سے آپ کچھ کھانے پینے کا امداد اور سہولیات زندگی، ضروریات زندگی لا سکیں گے۔ تو یہ جو رفح ہے یہ وہ دروازہ ہے جو آخری مصر کے ساتھ جو سرحد ملتی ہے غزہ کی، یہ وہ دروازہ ہے جہاں سے امداد پہنچ رہی ہے۔ تقریباً 17 لاکھ مسلمان فلسطین میں اب تک بے گھر ہو چکے ہیں، اور مختلف علاقوں سے نکل کر یہ لوگ رفح کے علاقے میں پناہ گزین ہوئے تھے، خیمہ بستیاں بنائی تھیں، کیونکہ امداد وہیں سے آتی تھی تو امداد جلدی ان خیمے والوں کو مل جاتی تھی، فلسطین والوں کو۔ اور ابھی 4 دن پہلے اسرائیل کی بربریت اور ظلم دیکھیے کہ وہ جو خیمہ بستیاں پورے غزہ کے لوگ مسلمان جو رفح میں آ کر خیموں کے اندر آباد ہوئے تھے، اسرائیل نے انہی خیموں پر بم برسا دیے ہیں، ان خیموں کے اوپر بم برسا دیے گئے، اور اس وقت رفح جل رہا ہے، جل رہا ہے رفح۔ یعنی جن کو اپنے گھروں سے نکالا گیا بمباریاں کر کے، جن کے گھر ختم کیے گئے، جن کے بچے مارے گئے، اور جب انہیں ایک جگہ مل گئی خیموں کے لیے تو ان خیموں پر بھی ان پر حملہ کر دیا گیا۔ بڑی ناگفتہ حالت ہے، اور اب تک تقریباً 45,000 سے زائد مسلمان شہید ہو چکے ہیں۔ جو معذور ہوئے ہیں ان کی تو تعداد احاطے سے باہر ہے۔ 45,000 وہ تعداد ہے جو ریکارڈ میں آ چکی ہے، جو اصل حقیقتاً جو تعداد ہے وہ اللہ جانتا ہے، نہ جانے کتنے لوگ شہید ہوئے ہوں گے، لیکن ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔
وہ ویڈیوز بھی آپ لوگوں نے دیکھی ہوں گی، وہ مناظر بھی آپ کو یاد ہوں گے کہ ایک مسلمان بچی کو پکڑ کر اسرائیلی فوجی اس بچی کے اوپر شراب کی بوتلیں انڈیل رہے ہیں اور اس کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ اگر حضرت عمر ہوتے تو میرے خیال میں پھر کسی یہودی نے روئے زمین پر بچنا نہیں تھا۔ صلاح الدین ایوبی اگر ہوتے، نور الدین زنگی اگر ہوتے، تو پھر یہودیوں کا کوئی نام لینے والا بھی روئے زمین پر بچتا نہیں۔ وہ اس کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، اس کی بچی کی بے حرمتی کر رہے ہیں، مسلمان بچی کی، اور اس پر شراب کی بوتلیں انڈیل رہے ہیں۔ اور پتہ ہے وہ بچی کیا کہہ رہی ہے؟ وہ بچی کسی اسلامی ملک کو نہیں پکار رہی، وہ بچی رو رو کر کہہ رہی ہے یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین، یا رسول اللہ مدد کیجیے، یا رسول اللہ مدد کیجیے۔ یہ امتحان ہمارا ہے۔ اے خاصہ خاصان رسول، وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ وہ دین ہوئی بزم جہاں جس سے چراغاں، اب اس کی مجلس میں نہ بتی ہے نہ دیا ہے۔ کچھ بھی نہیں بچا نا، کچھ بھی نہیں بچا۔ فریاد ہے کشتی امت کے نگہباں، بیڑا یہ تباہی کے قریب آنے لگا ہے۔ اور حضرت محمد میاں ماہروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو فرمایا تھا، آپ نے فرمایا تھا کہ ایک سجدہ وہ تھا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان بدر میں کیا تھا۔ 313 مسلمان تھے، حضور نے فرمایا اے اللہ یہ 313 ہیں، یہی کل اثاثہ ہے، یہ تیری بارگاہ میں لے کر آ گیا ہوں۔ کفار ہیں، پورا عالم کفر ہے، اور یہ صرف 313 ہیں۔ اگر آج انہیں کچھ ہو گیا تو روئے زمین پر پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا، اور جب سجدے سے آپ نے سر اٹھایا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیج دیا تھا۔ حضرت محمد میاں ماہروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کریم کم ہیں، غریم کم ہیں، شقی ہیں آدھا، ظالم زیادہ۔ اور وہ سجدہ بدر پھر سے آقا کہ آج امت وہیں کھڑی ہے، وہ سجدہ پھر سے کیجئے یا رسول اللہ۔ وہ بچی پکار کے کہتی یا رسول اللہ مدد کیجئے، یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین۔ یہ ہمارا، اور جب ابھی یوم تکبیر گزرا ہے نا، یوم تکبیر گزرا، ہم نے تو چھٹیاں منائیں، پورے ملک میں چھٹی ہوئی اس خوشی میں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انعام عطا فرمایا۔ لیکن شاید یہ بات معلوم نہ ہو کہ جب پاکستان نے 1998 کے اندر ایٹمی دھماکے کیے تھے چاغی کے اندر، تو جتنا جشن پاکستان میں منایا گیا تھا اس سے کہیں زیادہ جشن فلسطین میں منایا گیا تھا۔ اور فلسطین کے بچوں نے اس وقت ہاتھوں میں پتھر اٹھا کر اسرائیلی فوجیوں کو کہا تھا ڈونٹ سی اسٹونز ان آر ہینڈ، سی بوم ان پاکستان۔ دیکھنا ہے تو ہمارے ہاتھوں میں پتھر مت دیکھو، ہماری اصل طاقت وہ بم ہے جو پاکستان نے بنا دیا ہے، جو پاکستان نے بنا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یوم تکبیر کے موقع پر کچھ جرأت اور شجاعت کا مظاہرہ کیا جاتا، جرأت اور شجاعت کا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فیصلہ فرما دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ یہ صرف اس کی تفسیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس آیت کی، صرف ترجمہ سیدھا کر دیا جائے تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہرگز تم سے یہودی اور نصرانی راضی نہیں ہوں گے جب تک تم ان کے دین کو قبول نہ کر لو۔ جتنا چاہے خوش کر دیں انہیں، خوش نہیں ہو سکتے۔ وہ خوشی ایک ہی صورت میں ہوں گے، یا تو ان کے ساتھ مل جائیں یا ان کو اپنے پاس بلا لیں۔ وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، مسلمانوں کو جرأت اور شجاعت عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔